امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جناب میں کوفیوں کی درخواستیں۔ یزیدیوں کی کوشش سے اہل شام سے جہاں یزید کی تخت گاہ تھی، یزید کی رائے مل سکی اور وہاں کے باشندوں نے اس کی بیعت کی۔ اہل کوفہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں درخواستیں بھیج رہے تھے، تشریف آوری کی التجائیں کر رہے تھے، لیکن امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا تھا۔ امیر معاویہ کی وفات اور یزید کی تخت نشینی کے بعد اہل عراق کی جماعتوں نے متفق ہو کر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں درخواستیں بھیجی اور ان میں اپنی نیازمندی، متفق و جذبات، عقیدت و اخلاص کا اظہار کیا اور حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنے جان و مال فدا کرنے کی تمنا ظاہر کی۔ اس طرح کے التجا ناموں اور درخواستوں کا سلسلہ بند گیا اور تمام جماعتوں اور فرقوں کی طرف سے 150 کے قریب عرضیاں حضرت امام علی مقام کی خدمت میں پہنچی۔ کہاں تک اغماس کیا جاتا اور کب تک حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق جواب خشک کی اجازت دیتے؟ ناچار اپنے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی تجویز فرمائی۔ اگرچہ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبریں مشہور تھیں اور کوفیوں کی بے وفائی کا پہلے بھی تجربہ ہو چکا تھا، مگر جب یزید بادشاہ بن گیا اور اس کی حکومت و سلطنت دین کے لیے خطرہ تھی اور اس کی بیعت ناروا تھی اور وہ طرح طرح کی تدبیروں اور حیلوں سے چاہتا تھا کہ لوگ اس کی بیعت کریں، ان حالات میں کوفیوں کا بیاس ملت یزید کی بیعت سے دستکشی کرنا اور حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طلب بیعت ہونا امام پر لازم کرتا تھا کہ ان کی درخواست قبول فرمائیں۔ جب ایک قوم ظالم و فاسق کی بیعت پر راضی نہ ہو اور صاحب استحقاق اہل سے درخواست بیعت کرے، اس پر اگر وہ ان کی استدعا قبول نہ کریں تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ وہ اس قوم کو اس جابر ہی کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس وقت کوفیوں کی درخواست قبول نہ فرماتے تو بارگاہ الہی میں کوفیوں کے اس مطالبے کا امام کے پاس کیا جواب ہوتا کہ ہم ہر چند درپے ہوئے مگر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کے لیے راضی نہ ہوئے، بدین وجہ ہمیں یزید کے ظلم و تشدد سے مجبور ہو کر اس کی بیعت کرنا پڑی۔ اگر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ بڑھاتے تو ہم ان پر جانیں فدا کرنے کے لیے حاضر ہوتے۔ یہ مسئلہ ایسے درپیش آیا جس کا حل اس کے سوا اور کچھ نہ تھا کہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دعوت پر لبیک فرمائیں۔ اگرچہ کابرین صحابہ کرام حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت جابر حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے سے متفق نہ تھے اور انہیں کوفیوں کے عہد کا اعتبار نہ تھا، امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور شہادت، امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت ان سب کے دلوں میں اختلاج پیدا کر رہی تھی۔ گویا یہ یقین کرنے کی وجہ نہ تھی کہ شہادت کا یہی وقت ہے اور اسی سفر میں یہ مرحلہ درپیش ہوگا، لیکن اندیشہ معنا تھا۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مسئلے کی یہ صورت درپیش تھی کہ اس استدعا کو روکنے کے لیے عذر شرعی کیا ہے۔ ادھر ایسے جلیل القدر صحابہ کی شدید اصرار کا لحاظ، ادھر اہل کوفہ کی استدعا رد نہ فرمانے کے لیے کوئی شرعی عذر نہ ہونا، حضرت امام کے لیے نہایت پیچیدہ مسئلہ تھا جس کا حل اس کے سوا کچھ نظر نہ آیا کہ پہلے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جائے۔ اگر کوفیوں نے بدعہدی و بے وفائی کی تو شرعی عذر مل جائے گا اور اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہے تو صحابہ کو تسلی دی جا سکے گی۔ اس بنا پر آپ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ روانہ فرمایا اور اہل کوفہ کو تحریر فرمایا کہ تمہاری استدعا پر ہم حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کرتے ہیں، ان کی نصرت و حمایت تم پر لازم ہے۔ حضرت مسلم کے دو فرزند محمد اور ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے باپ کے بہت پیارے بیٹے تھے، اس سفر میں آپ کے ہمراہ گئے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ پہنچ کر مختار بن ابی عبید کے مکان پر قیام فرمایا۔ آپ کی تشریف آوری کی خبر سن کر جوک تر جوک مخلوق آپ کی زیارت کو آئی اور 12,000 سے زیادہ تعداد نے آپ کے دست مبارک پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ حضرت مسلم نے اہل عراق کی گرویدگی و عقیدت دیکھ کر حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جناب میں عرضیہ لکھا جس میں یہاں کے حالات کی اطلاع دی اور التماس کی ضرورت ہے کہ حضرت جلد تشریف لائیں تاکہ بندگان خدا ناپاک کے شر سے محفوظ رہیں۔
اور دین حق کی تائید ہو، مسلمان امام حق کی بیعت سے مشرف و فیضیاب ہو سکیں۔ اہل کوفہ کا یہ جوش دیکھ کر حضرت نعمان بن بشیر صحابی نے، جو اس زمانے میں حکومت شام کی جانب سے کوفہ کے ولی گورنر تھے، اہل کوفہ کو مطلع کیا کہ یہ بیعت یزید کی مرضی کے خلاف ہے اور وہ اس پر بہت بھڑکے گا۔ لیکن اتنی اطلاع دیکھ کر ضابطہ کی کارروائی پوری کر کے حضرت نعمان بن بشیر خاموش ہو بیٹھے اور اس معاملے میں کسی قسم کی دست اندازی نہ کی۔ Thanks for watching. Subscribe my channel and press the bell icon.